بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمرود نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے جنگ کی۔ نمرود کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو تیر مارنے کے لیے آسمانوں پر اڑا، اس نے کتنا بڑا منارہ تیار کیا، وہ کس پرندے پر چڑھ کر اللہ کی طرف آسمانوں پر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نمرود کے ساتھ کون سا دوسرا شخص تھا جو ایمان لے آیا۔ نمرود نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں سے جنت میں بلا لیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ وہ ایک فوج لے کر آئے اللہ کی، اور نمرود اپنی فوج لے کر آئے گا اور دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ رہے ہیں اور وہ برابر تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دولت اور اپنی طاقت کے ذریعے اللہ کو تیر مارنے جائے گا۔ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی۔ چنانچہ اس نے ایک بہت طویل منارہ تیار کرنے کا حکم دیا جو کئی سالوں میں مکمل ہوا۔ جب وہ بن گیا تو اس نے ایک تابوت بنا کر اس پر رکھا اور 4 گدھ بھی اپنے ہمراہ لے گیا جن کو بھوکا رکھا، اور تابوت کے ساتھ اس نے گوشت باندھ دیا تاکہ وہ بھوکے گدھ گوشت دیکھتے ہوئے اور بلندی تک اڑیں اور وہ تیر کمان کے ذریعے اللہ کو نشانہ بنا سکے۔ مگر جب نمرود نے اوپر کی طرف نظر کی تو اسے آسمان اتنا ہی دور نظر آیا جتنی دور زمین سے تھا۔ بالآخر اس نے تیر مارا اور پلٹا، اسی دوران میں ایک زبردست زلزلہ آیا اور ساری عمارت گر گئی۔ عمارت گرنے سے ایسی ہیبت پیدا ہوئی کہ ساری مخلوق کی زبان بدل گئی، اور جب وہ زمین پر آیا تو اتنی زبانیں تھیں کہ کوئی کسی کی بات نہ سمجھ سکتا تھا۔ ایک قبیلہ میں کئی زبانیں بن گئی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق اولاد سام میں 19 زبانیں، اولاد حام میں 17 زبانیں اور اولاد یافس میں 13 زبانیں پیدا ہو گئیں۔ عجائب القصص میں ہے کہ وہ منارہ جو نمرود نے تیار کیا تھا وہ 5000 گز لمبا تھا۔ اسی کتاب میں ہے کہ نمرود جب اس منارے پر پہنچا اور وہاں سے گدھوں کے ذریعے اوپر کو اڑا تو زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی جانب دروازہ کھولا اور تیر راست کر کے اوپر کو پھینکنا چاہا۔ اس کے ہمراہ جو ایک اور ساتھی بیٹھا تھا اس نے کہا، کیا کرتا ہے؟ نمرود نے کہا، خدا کو تیر مارتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا کرتا ہے؟ نمرود نے کہا، خدا کو تیر مارتا ہوں۔ اس نے کہا، خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، یہ تیرا مالی خولیا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے اسے اسی بلندی سے زمین کی طرف پھینک دیا۔ وہ ہوا میں نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جنت میں پہنچا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس جگہ کا بابل نام قرار پایا اس کا اصل نام کوسا تھا۔ اسی طرح سے جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی طریقہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہرانے کا اور اس کے اللہ پر ایمان لانے کا، تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ تیرا خدا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں تیری کوئی ہستی نہیں ہے۔ یہ سن کر نمرود کو پھر تاؤ آ گیا، کہنے لگا، میرے پاس جس قدر لشکر ہے وہ تمہارے خدا کو نصیب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، تیری بساط ہمارے خدا کے مقابل کچھ نہیں ہے، تو اس کا کیا ذکر خود میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمرود نے کہا، اچھا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تم اپنا لشکر بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا۔ ایک دن مقرر ہوا اور نمرود نے بے شمار لشکر جمع کیا۔ جب وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں تنہا پہنچے۔
نمرود نے پوچھا تمہارا لشکر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ان قریب آنے والا ہے۔ تو وہ مذاق اڑانے لگا، توہین کرنے لگا کہ اے ابراہیم تم اکیلے ہی آئے ہو، کیا تمہارا خدا مجھ سے ڈر گیا ہے اور جنگ نہیں کرنا چاہتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا صبر کرو کہ اتنے میں مچھروں کی فوج فضا میں بلند ہوئی اور ان کی تعداد اتنی تھی کہ سورج کی روشنی چھپ گئی۔ ان مچھروں نے زمین پر پہنچ کر لشکر نمرود پر حملہ کر دیا، نہ صرف لوگوں کو ہلاک کر ڈالا بلکہ ان کے اسلحے بھی کھا گئے۔ جو بچے وہ جان بچا کر بھاگ گئے۔ نمرود نے جب اپنے اوپر خود مچھروں کی بارش دیکھی تو شیشے کے ایک مکان میں اپنے آپ کو پہنچا دیا اور اسے صاف کرا کے ہر طرف سے بند کرا دیا، مگر ایک لنگڑا مچھر کسی طرح اس میں باقی رہا اور وہ اس کی ناک کی طرف سے دماغ میں جا پہنچا اور وہی اس کی موت کا سبب بنا۔ نمرود کے سر میں جو مچھر گھسا اس کی وجہ سے اس کے سر پر جوتیاں ماری جاتی تھیں اور جس کی وجہ سے اس کو سکون ملتا تھا۔ جیسے ہی جوتیاں مارنی بند کی جاتی تو وہ مچھر اس کے دماغ میں حرکت کرتا جس کی وجہ سے وہ بے سکون ہو جاتا اور کہتا کہ میرے سر پہ زور زور سے جوتے مارے جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے واقعے کے بعد نمرود 400 سال تک زندہ رہا اور پورے 400 سال وہ اسی عذاب میں مبتلا رہا کہ اس کو ایک شخص سر میں جوتے مارا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ اپنے دشمنوں کا انجام کرتا ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں آنے کی جرأت کرتے ہیں۔ اس طرح کی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، کمنٹس ضرور کریں تاکہ مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔